وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سامعین، کل یعنی 22 اپریل 2021 کو مشہور مصنف اور صاحب قلم مولانا وحید الدین خان کا انتقال ہوا۔ جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا۔ کچھ لوگ جاتے ہیں تو اس طرح جاتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد لوگ انہیں فراموش کر جاتے ہیں، لوگ انہیں بھول جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کا جانا ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ چلے جاتے ہیں اور وہ اپنے بعد بھی ایک لمبے زمانے تک عوام کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ اس طرح کی شخصیات کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو ان شخصیات کی ہے جو اہل سنت والجماعت سے وابستہ رہیں، اسلام کے لیے انہوں نے کام کیے، قرآن و حدیث کی بہترین تفسیر کی، اہل سنت والجماعت سے مضبوطی سے وابستہ رہے۔ دوسری قسم ان شخصیات کی ہے جنہوں نے کام تو خوب کیے، خوب قلم چلایا، خوب کتابیں لکھی، خوب بیانات دیے، خوب آرٹیکل لکھے، لیکن جمہور امت سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایسی ہی شخصیات میں جناب وحید الدین خان کا نام آتا ہے، جن کی کتابیں 50 سے زیادہ ہیں، مختلف زبانوں میں انہوں نے لکھی۔ قلم ان کا بڑا شاندار تھا، باتیں پیش کرنے کا بڑا سلیقہ تھا، لیکن ان کے فکر میں کوئی سلامتی نہیں تھی، ان کے عقائد و نظریات جمہور سے ہٹے ہوئے تھے۔ جب کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو ایسے موقع پر اس کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے، دل میں نرم گوشہ پیدا ہو جاتا ہے، اور ایسے موقع پر لوگ اس کی غلطیوں کو بھول جاتے ہیں اور بڑے بلند الفاظ کے ساتھ، بڑے بلند القاب کے ساتھ اسے یاد کرتے ہیں۔ اگر آدمی کے عقائد و نظریات اچھے ہوں، جمہور اہل سنت والجماعت سے ملے ہوئے ہوں، ان سے وابستہ ہوں اور ان کی تعریف کی جائے تو بلا شبہ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ اس کے علوم سے استفادہ کریں گے، اس کی کتابوں کو پڑھیں گے اور اپنی زندگی کا زاویہ ٹھیک کریں گے۔ لیکن اگر شخصیت ایسی نہ ہو، بلکہ اس کے عقائد و نظریات ایسے ہوں جن کی وجہ سے لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہو، لوگ بہک جاتے ہوں، بگڑ جاتے ہوں، لوگوں کے عقائد خراب ہو جاتے ہوں، تو ایسے لوگوں کو بلند القاب کے ساتھ یاد کرنا اور صرف خوبیاں بیان کرنا نہایت نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ مولانا وحید الدین خان صاحب کے عقائد بھی بیان کر دیے جائیں، ان کے خیالات بھی پیش کر دیے جائیں، تاکہ وہ لوگ جو مولانا وحید الدین خان کو نہیں جانتے یا جانتے ہیں تو محض ان کے قلم کی وجہ سے، ان کی کتابوں کی وجہ سے، اور انہیں ایک عظیم اسکالر، ایک عظیم مصنف و مدبر سمجھتے ہیں، ان کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا وحید الدین خان کون تھے۔ مولانا وحید الدین خان کا تعلق اعظم گڑھ سے تھا۔ 1925 میں پیدا ہوئے۔ ان کی تعلیم مدرسۃ الاصلاح سرائے میر اعظم گڑھ سے ہوئی۔ جب وہ بڑے ہوئے تو مولانا سید ابوالعلا مودودی سے وابستہ ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مودودی صاحب کے قلم کا چاروں جانب چرچا تھا، لوگ ان کے مضامین کے دیوانے تھے، لوگ ان کے افکار و خیالات میں بہے چلے جا رہے تھے۔ مولانا وحید الدین خان نے اس زمانے میں مولانا سید ابوالعلا مودودی کے ساتھ وابستگی اختیار کی۔ پھر وہ زمانہ آیا کہ مولانا وحید الدین خان ان سے الگ ہو گئے اور مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ ہو گئے۔ ندوہ چلے گئے اور انہوں نے وہاں ایک زمانے تک کام کیا۔ پھر وہ زمانہ آیا کہ انہوں نے ندوہ کو بھی چھوڑ دیا اور جمعیت علماء ہند سے وابستہ ہو گئے۔ یہاں انہوں نے ہفت روزہ الجمعیت نکالا، اس کے ایڈیٹر رہے۔ 1967 سے 1974 تک جمعیت علماء ہند سے وابستہ رہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہیں ملازمت نہیں کی، بلکہ ایک جگہ بیٹھ کر تصنیف و تالیف میں لگ گئے۔ 50 سے زائد کتابیں ان کے قلم سے نکلی۔ ان کا اسلوب بیان بلا شبہ بہت شاندار تھا، ان کے لکھنے کا انداز بہت اچھا تھا، سادہ الفاظ میں لکھتے تھے، مختصر مضمون میں اپنی بات کہہ جاتے تھے، لیکن ان کے عقائد و نظریات ایسے بھیانک تھے، اتنے خطرناک تھے کہ جب تک ان پر بات نہ کی جائے، جب تک انہیں بتایا نہ جائے، جب تک ان پر روشنی نہ ڈالی جائے، عوام کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مولانا وحید الدین خان کے عقائد و نظریات پر بات ہو جائے۔
وحید الدین خان صاحب ایک ماہنامہ نکالتے تھے جس کا نام الرسالہ تھا، اس میں انہوں نے لکھا ہے مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ کہاں لکھا ہے؟ الرسالہ اکتوبر 2011 میں۔ ایک جگہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ آخری پیغمبر تھے، لیکن آپ ہر صورتحال کے لیے آخری نمونہ نہیں تھے۔ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ الرسالہ جون 2007 میں، صفحہ نمبر 5۔ حالانکہ تمام مسلمان جانتے ہیں اور سب کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام معاملات میں مسلمانوں کے ماڈل تھے، نمونہ تھے، اسوہ تھے۔ حضور علیہ السلام کا ہر عمل اسوہ تھا۔ آپ نے اپنے چلنے کے انداز سے بتا دیا کہ ایسے چلنا چاہیے، کھانے پینے کے انداز سے بتا دیا ایسے کھانا پینا چاہیے، پہننے کے انداز سے بتا دیا کہ ایسے پہننا چاہیے، شادی بیاہ کے انداز سے بتا دیا کہ ایسے شادی بیاہ ہونی چاہیے، لین دین کے انداز سے بتا دیا کہ ایسے لین دین ہونا چاہیے، حکومت کے انداز سے بتا دیا کہ ایسا امیر ایسا حاکم ہونا چاہیے۔ زندگی کا کوئی شعبہ کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان اپنا رول ماڈل نہ مانتے ہوں۔ لیکن وحید الدین خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تو تھے، لیکن آپ ہر صورتحال کے لیے آخری نمونہ نہیں تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک بہت بڑا کمینہ پیدا ہوا جس کا نام ہے سلمان رشدی۔ اس کمینے نے ایک کتاب لکھی شیطانی آیات کے نام سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت مغلظات بکے۔ اس کتاب کی وجہ سے پوری دنیا میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ مسلمان تو مسلمان، شیعہ بھی اس بات سے بہت زیادہ خفا ہوئے۔ یہ کتاب 1988 میں لکھی گئی۔ اس بدنام زمانہ کتاب کی وجہ سے مسلم دنیا میں فسادات پھوٹ پڑے تھے۔ اس وقت ایران کے مذہبی رہنما آیت اللہ خامنئی نے فتویٰ دیا تھا جس کے تحت سلمان رشدی کو سزائے موت سنائی گئی تھی۔ اس سے قبل کسی بھی ناول یا کتاب کی وجہ سے عالمی سفارتی بحران پیدا نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی کسی حکومت کی جانب سے کسی دوسرے ملک کے شہری کے قتل کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ہندوستان اور دوسرے ممالک میں سلمان رشدی کی کتاب پر آج بھی پابندی ہے۔ ابھی 2016 میں ایران میں فارس نیوز ایجنسی کے خبر کے مطابق ایران کے تحت چلنے والے میڈیا کے 40 اداروں نے سلمان رشدی کے سر پر 6 لاکھ امریکی ڈالر کی نئی انعامی رقم کا اعلان کیا۔ سلمان رشدی اتنا کمینہ اتنا گھناؤنا انسان تھا کہ مسلمان تو مسلمان، شیعہ نے بھی باقاعدہ اس سے نفرت کی اور اس کے قتل کا فتویٰ دیا۔ فتویٰ ہی نہیں دیا بلکہ اس کے سر پر انعامی رقم کا بھی اعلان کیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عین اس زمانے میں جب سلمان رشدی کو کوئی اپنا ہمنوا دکھائی نہیں دیتا تھا، وحید الدین خان صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے لکھ ڈالا۔ کیا لکھا؟ ذرا اس کو سن لیجئے۔ اینٹی رشدی ایجیٹیشن، یعنی رشدی کے خلاف احتجاج بلا شبہ لغویت کی حد تک غیر اسلامی تھا۔ یہ بات انہوں نے کہاں لکھی ہے؟ شتم رسول کا مسئلہ، صفحہ نمبر 6 میں۔ اسی کتاب کے صفحہ 53 پہ انہوں نے لکھا، مسلمانوں کے جذبات مجروح ہونا اسلام کے قانون جرائم کی کوئی دفعہ نہیں ہے۔ مسلمان اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو قومی سرکشی کے نام پہ کر سکتے ہیں، مگر اسلام کے نام پر انہیں ایسا کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یعنی سلمان رشدی کے خلاف جو بھی احتجاج ہو، یہ سرکشی تو ہو سکتی ہے، یہ شیطانی تو ہو سکتی ہے، اسے اسلام کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو پوری دنیا اسلام مرتد و کافر مانتی ہے، لیکن وحید الدین خان صاحب کیا کہتے ہیں ذرا ان کو بھی سن لیجئے۔ الرسالہ اکتوبر 2011 میں انہوں نے لکھا، بہاءاللہ خان نے صرف یہ کہا تھا کہ میں مظہر حق ہوں، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ اسی طرح مرزا غلام قادیانی نے کبھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں، انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ میں ذل نبی ہوں، یعنی میں نبی کا سایہ ہوں۔ اس طرح کے قول کو ایک قسم کی دیوانگی تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو دعوی نبوت نہیں کہا جا سکتا۔ گویا خان صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ
کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا. جو لوگ ان کو مدعی نبوت مانتے ہیں وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اس پر الزام لگاتے ہیں اور اس پر غلط فتویٰ ٹھونکتے ہیں. ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے غلام نبی کشافی. یہ ایک زمانے میں وحید الدین خان صاحب کے بہت بڑے عاشق تھے، بڑے شیدائی تھے، ان کے قلم کے بڑے دیوانے تھے، ان کی تحریریں چاٹ جاتے تھے. لیکن ایک زمانہ آیا کہ بعد میں انہیں ان کے خلاف قلم اٹھانا پڑا. کتاب لکھی جس کا نام ہے مولانا وحید الدین خان اور دعوائے مسیحیت و مہدویت. غلام نبی کشافی صاحب نے لکھا، میں نے جس عالم دین کی تنقید میں اپنی اس کتاب کو لکھا ہے، میں اس کا انتساب بھی انہی کے نام کرنا چاہوں گا. اس سے میری مراد مولانا وحید الدین خان صاحب ہیں، کیونکہ میں اس بات کا بے جھجک اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے معاصر علماء میں سب سے زیادہ استفادہ انہی کی تحریروں سے کیا اور انہی سے لکھنے، پڑھنے اور تحقیقی و تنقیدی مزاج کی تحریک پائی. اور آج یہ میرے لیے انتہائی تکلیف دہ مقام ہے کہ میں نے اپنی اس کتاب میں انہی کے بعض نئے افکار و نظریات پہ تنقید کی ہے، لیکن میری اس تنقید سے ان کی تحقیر و تذلیل کرنا نہ مقصد ہے اور نہ میں ایسا کسی کے بارے میں سوچ سکتا ہوں. تاہم میں نے ان کی تحریروں میں بہت سی ایسی چیزیں بھی دیکھی ہیں جن کا اسلام کی روح سے اور اس کی بنیادی تعلیمات سے کوئی مطابقت یا مناسبت نہیں ہے. چنانچہ انہی میں سے ان کا دعویٰ مسیحیت و مہدویت بھی ہے، کیونکہ پچھلے چند سالوں سے انہوں نے اپنے ماہنامہ الرسالہ کے کئی شماروں میں اس گمراہ کن دعوے کی جانب اشارے کیے. یہاں تک کہ الرسالہ مئی 2010 کا شمارہ منظر عام پہ آیا، جس میں انہوں نے اپنے مسیح ماڈل کے لیے عملی نمونے کے طور پر دعوائے مسیحیت و مہدویت سے مہر ثبت کر دی ہے. اس لیے میں ان گمراہ کن تصورات سے اظہار برات کرتے ہوئے ان کے لیے اپنے لیے قرآن پاک کے الفاظ میں یہی دعا کرتا ہوں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. تو یہ تھی غلام نبی کشافی صاحب کی تحریر جو انہوں نے مولانا وحید الدین خان کے خلاف لکھی. وہ مولانا وحید الدین خان کے خلاف کیوں ہوئے، اس کی وجہ میں آپ کو پھر سنا دیتا ہوں. الرسالہ مئی 2010 میں قیامت کا الارم کے زیر عنوان وہ بدنام زمانہ مقالہ شائع ہوا جس میں خان صاحب نے گھما پھرا کر اور اشاروں کنایوں میں اپنے بارے میں مہدی و مسیح موعود ہونے کا دعویٰ ہی کر ڈالا. تو پھر جناب کشافی صاحب کی حمیت ایمانی جاگ اٹھی اور انہوں نے اس مقالے کے ایک مخصوص حصے دعوائے مہدویت و مسیحیت کے تجزیہ پر مشتمل ایک تفصیلی مضمون ماہنامہ الفرقان لکھنؤ میں اشاعت کی غرض سے بھیجا، جو 2 قسطوں میں الفرقان جنوری و فروری 2011 میں شائع ہوا. اب میں آپ کو دارالعلوم کا فتویٰ سناتا ہوں. دارالعلوم نے اپنے فتوے میں لکھا، وحید الدین خان کے بہت سے عقائد و نظریات جمہور اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں. مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اگر کوئی شتم کرے، گالی دے تو مولانا کے نزدیک وہ قتل نہیں کیا جائے گا، جبکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایسا آدمی واجب القتل ہے. تقلید سے بھاگنا، فقہائے اسلام پر بیجا تنقید و تعریض کرنا، کلام پاک کی من پسند تشریحات کرنا اور جہاد والی آیات و احادیث کی غلط تعبیریں کرنا ان کا مشغلہ ہے. پوری امت مسلمہ کا یہ حتمی عقیدہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہر اعتبار سے بلا کسی استثناء کے انسانیت کے لیے آخری نمونہ ہے، جس سے صرف نظر قطعاً جائز نہیں ہے. نیز سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے اور قیامت کے قریب دنیا میں دوبارہ تشریف لانے کے متعلق کلام پاک اور احادیث شریفہ میں واضح نصوص موجود ہیں. اسی طرح دجال اور یاجوج ماجوج کے متعلق بھی ایسی بے غبار تفصیلات موجود ہیں جن میں شبہ کرنے یا جن کو محض تمثیل قرار دینے کی گنجائش نہیں ہے. وحید الدین خان کا سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کا انکار،
علامات قیامت کے بارے میں بے بنیاد شکوک و شبہات کا اظہار کرنا بلا شبہ زیغ و ضلال اور کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ اس لیے وحید الدین خان کی کتابوں کو پڑھنے اور ان کے لٹریچروں کو پھیلانے سے بچنا چاہیے۔ دارالعلوم نے اس فتوے میں جہاں اپنا فیصلہ سنایا ہے وہیں ان کے عقائد پر تفصیلی روشنی بھی ڈالی ہے۔ ان عقائد سے معلوم ہوا کہ مولانا وحید الدین خان صاحب عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے اور زمین پر دوبارہ آنے کے خلاف ہیں، وہ اس کو نہیں مانتے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ مولانا وحید الدین خان صاحب کا ترجمہ کلام پاک میں پڑھ سکتا ہوں؟ تو دارالعلوم نے کیا جواب لکھا، ذرا توجہ سے سنیں گے۔ وحید الدین خان اپنی تحریرات کی روشنی میں نہایت گمراہ کن خیالات اور نظریات کا حامل ہے، اور اس کے بعد نظریات یقینی طور پر نصوص قطعیہ اور امت مسلمہ کے اجماعی عقیدہ کے خلاف ہیں۔ مثال کے طور پر اس نے ایک جگہ لکھا، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں اور آخری زمانے میں وہ جسمانی طور پر آسمان سے اتر کر آئیں گے اور دجال کو ختم کریں گے۔ یہ تصور اگرچہ لوگوں میں کافی پھیلا ہوا ہے، لیکن وہ اپنی موجودہ صورت میں نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے۔ یہ مولانا وحید الدین خان صاحب کا نظریہ ہے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق۔ یہ بات انہوں نے کہاں لکھی ہے؟ قیامت کا الارم صفحہ نمبر 57 میں۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ لکھتا ہے، مسیح کی آمد ثانی نہیں ہے بلکہ مسیح کے ماڈل کی آمد ثانی ہے، یعنی بعد کے زمانے میں حالات کے اندر ایسی تبدیلیاں واقع ہوں گی کہ حالات کے اعتبار سے حضرت مسیح کا ماڈل زیادہ قابل انطباق بن جائے گا۔ الرسالہ جون 2007 صفحہ نمبر 5۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا بحالت حیات آسمان پر اٹھایا جانا اور وہاں زندہ موجود رہنا اور قرب قیامت میں دجال اکبر کے قتل کے لیے آسمان سے نازل ہونا مذہب اسلام کا ایک واضح ترین قطعی و یقینی عقیدہ ہے۔ اس میں کسی تعویل کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ہر مسلمان کے لیے اس پر ایمان لانا لازم و ضروری ہے۔ قرآنی نصوص، احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت شدہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر تمام صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہائے کرام، مجددین امت اور پوری امت اسلامیہ کا یہ ایک متفقہ، قطعی اور یقینی عقیدہ ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ آخری پیغمبر تھے، لیکن آپ ہر صورتحال کے لیے آخری نمونہ نہیں تھے۔ الرسالہ جون 2007 صفحہ نمبر 5۔ جبکہ امت مسلمہ کا یہ بھی اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہر اعتبار سے بلا کسی استثناء انسانیت کے لیے سب سے اعلیٰ و افضل اور آخری نمونہ ہے، جس کے انکار کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قال اللہ تعالی لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ الاسوة معناه القدوة وهو ما يقتدى به، والمراد ها هنا ان لكم في شان رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلة حسنة من حقها ان يوصى بها۔ التفسیر المظہری صفحہ نمبر 314 جلد 7۔ اس لیے وحید الدین خان بلا شبہ گمراہ اور رائے حق سے ہٹا ہوا ہے، اور اپنی تحریرات اور بیانات کے ذریعے امت مسلمہ میں گمراہی پھیلانے والا ہے۔ اس لیے عام مسلمانوں کے لیے اس کے لٹریچر یا اس کے ترجمہ کلام پاک کا مطالعہ ہرگز جائز نہیں ہے، اس سے بچنا لازم ہے۔ دارالعلوم نے اپنے ایک الگ فتوے میں لکھا ہے، سوال کیا ہے جواب کیا ہے، میں دونوں آپ کو سناتا ہوں۔ سوال: حیات عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جو لوگ منکر ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: عیسیٰ علیہ وعلا نبینا الصلاۃ والسلام کی حیات قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہے، اور یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے، اس کا منکر کافر ہے۔ حضرت مولانا ادریس کاندلوی کی تصنیف نزول عیسیٰ و ظہور مہدی کا مطالعہ فرما لیا جائے، اور علامہ انور شاہ کشمیری کی تصنیف التصریح بما تواتر فی نزول المسیح میں اس موضوع پر مکمل بحث موجود ہے۔ باتیں بے شمار ہیں،
لیکن مولانا وحید الدین خان کو سمجھنے کے لیے اتنی ہی باتیں کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق سمجھنے، حق بولنے اور حق اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام قسم کی ضلالتوں گمراہیوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔